السلام علیکم. آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں اینکر رینا مظفر اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ مزمل سوربردی. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر, اب سے کچھ ہی دیر پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری نے ایک گھنٹے کی جو ہے پریس کانفرنس کی. اس میں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ہم عام فہم زبان میں دہشت گردی کو تو جانتے ہیں, لیکن وہ جس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کو روکنے کے لیے آئندہ کا کیا لانے عمل اپنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آج انہوں نے نا ایک نئی لاجک کے ساتھ فوج سامنے آئی ہے. فوج نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد ہیں جو فوج کو فزیکلی نشانہ بنا رہے ہیں, مطلب وزیرستان میں یا جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے فوج یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک دہشت گرد ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں. لہذا فوج نے دونوں دہشت گردوں کو کلب کر دیا اور ان کی نظر میں وہ دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فزیکل دہشت گرد ہیں ان کو ہم آپریشنز میں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں, مثلا جان سے مار دیتے ہیں, لیکن جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کو ہم اس طرح نیوٹرلائز نہیں کر سکتے, اس کے لیے قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر فوج دونوں دہشت گردوں کو ایک ہی طرح کا دہشت گرد سمجھتی ہے, اگر فوج کے نزدیک فوج کو نشانہ بنانے, فزیکلی نشانہ بنانے والے اور فوج کو سوشل میڈیا پہ نشانہ بنانے والے دہشت گرد ایک ہی ہیں, تو پھر سلوک بھی ایک جیسا ہونا چاہیے, پھر ان کے فوج کی پالیسی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. پھر جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کے لیے الگ قانون اور جو فزیکل دہشت گرد ہیں ان کے لیے الگ قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو فزیکل دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ الگ سلوک اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ساتھ الگ سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ اگر دونوں کو ایک جیسا دیکھتے ہیں تو آپ کو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے. اگر آپ آپریشن کرتے ہیں عام دہشت گردوں کے خلاف تو جو سلوک اس میں کرتے ہیں پھر ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف بھی آپریشن میں وہی سلوک ہونا چاہیے. اور اگر آپ دہشت گردوں کو پکڑ کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرتے ہیں, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کرتے ہیں, سیڈیشن کے چارجز کرتے ہیں, تو پھر آپ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن کہیں نہ کہیں شاید فوج بھی دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کام کرنا چاہیے, ریگولیٹرز کو کام کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, پر کہیں نہ کہیں فوج کو خود بھی تو دیکھیں, نشانہ تو فوج ہے, نشانہ فوج ہے, تو فوج کو خود بھی تو کہیں سختی کرنی ہوگی کہ فوج فزیکل دہشت گردوں کے ساتھ سختی کر رہی ہے اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ساتھ نرمی کر رہی ہے, تو پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو ہیجمنی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں, اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی گئی ہے, اس کے ایپیکس کمیٹیز میں بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی گئی ہے, لیکن ہماری پاکستان کی عدالتیں ڈیجیٹل ٹیررزم کو کوئی جرم نہیں سمجھتی ہیں. ہماری پاکستان کی عدالتوں میں آپ صبح ایک مقدمہ لے جائیں کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے یا اس نے وی لاگ کیا ہے فوج کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف, 1 منٹ میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. بلکہ وہ ٹھیک کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہ ہیرو بن جائے گا, کیونکہ فوج کو گالی نکالنا تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت کا بنیاد. اگر آپ فوج کو گالی نہیں نکالتے تو آپ کی صحافت بھی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ فوج کو گالی نہیں نکالتے تو آپ کی سیاست بھی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ فوج کو گالی نہیں نکالتے تو آپ کا سوشل ورک بھی ٹھیک نہیں ہے, آپ انسانی حقوق کی بھی کوئی اچھی تنظیم نہیں چلاتے. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کو گالی نکالنا ہماری عدالتیں کوئی جرم نہیں سمجھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت نے کئی لوگ اس حوالے سے گرفتار کیے ہیں, لیکن پاکستان کی عدالتوں نے انہیں کھلا چھوڑ دیا ہے. اگلے دن ان کی ضمانت کی بھی بات کر رہے تھے, وہ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز سے بڑا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیک نیوز سے فوج کو جو ہے, افواج پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ کیا ہے, عاصم منیر اڈیالہ جیل پہنچ گئے, عمران خان کے قدموں میں بیٹھ گئے, ڈی جی آئی ایس آئی نے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیے. یہ وی لاگز نہیں ہوئے, یہ ٹویٹس نہیں ہوئے. فوج لیٹ گئی, فوج نے معافی مانگ لی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ روز ہوتا ہے ہمارے ہاں. اب آئی ایس آئی کے سیف ہاؤس میں چیف جسٹس پہنچ گئے اور وہاں چیف جسٹس اور حساس اداروں کے درمیان ملاقات. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی فیک نیوز ہے. کسی کے پاس اس ملاقات کا کوئی ثبوت ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں نہ ڈیفیمیشن لاز میں کوئی سزا ہوتی ہے,
نہ فیک نیوز پہ کوئی سزا ہے. ہمارے صحافی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فیک نیوز میں سزا دینے لگیں گے تو ہماری جرنلزم خراب ہو جائے گی. اگر آپ، میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی سزائیں دینے لگیں گے تو جرنلزم خراب ہو جائے گی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فیک نیوز اور ڈیجیٹل ٹیررزم پر کھڑی کی ہوئی جرنلزم کو کے اوپر ہم اتنا فخر کیوں کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا شاندار کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی فیک نیوز پہ کھڑا کر دیا ہے اور وہ ڈیجیٹل ٹیررزم پہ کھڑا ہے. کوئی نکالے نا امریکہ میں CIA اور پینٹاگون کو گالیاں. کوئی امریکہ لندن میں یہی جو ہے یہ MI6 کو بھی گالیاں نکالے نا ذرا لندن میں بیٹھ کے، تو دیکھ لیں ڈیجیٹل وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. انڈیا میں رو کو گالیاں نکالتے یا انڈین آرمی کو، تو وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ سمجھیں گے یا نہیں. ہر ملک میں جو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے میں شمار ہیں ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے. یہاں تو آپ کی کوئی کاز ہو اور آپ اس کاز کے لیے کوئی بات کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹیررزم ہے. اور آج فوج نے یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، دونوں دہشت گردیوں کو، فزیکل دہشت گردی کو بھی اور ڈیجیٹل دہشت گردی کو بھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فوج دونوں کے ساتھ سلوک ایک جیسا نہیں کرتی، اس کو دونوں کے ساتھ سلوک بھی ایک جیسا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بجا کے سر آپ نے. سر آج DGISPR کی پریس کانفرنس میں ایک اور بات بڑی واضح طور پہ سامنے آئی کہ انہوں نے دو حکومتیں جو کہ خاص کر بلوچستان اور KPK کی گورنمنٹس ہیں ان پہ چارج شیٹ کی کہ یہاں پہ جو CTD ڈپارٹمنٹس ہے اور اس طرح کے متعدد ڈپارٹمنٹس جو کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بری طرح ناکام ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آج انہوں نے عزم استحکام آپریشن کو ایلیبوریٹ کیا ہے اور فوج نے عزم استحکام آپریشن کو پہلی دفعہ ایلیبوریٹ کیا ہے. اب تک تو سیاستدان ہی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی فوجی آپریشن ہے، اس کے نتیجے میں لارج اسکیل فوجی آپریشن کیا جائے گا. لیکن آج فوج نے کلیئر کیا ہے کہ فوجی آپریشن تو چل ہی رہا ہے، اس کے لیے تو نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے جو کام کرنا ہے اپنے اپنے صوبوں میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہی ہیں. انہوں نے آج کہا ہے کہ KP میں پچھلے 1 سال میں دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، سزائیں صرف 10 ہوئی ہیں. دہشت گردوں کو وہاں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ان میں صرف 10 سزائیں ہوئی ہیں. اب وہ چلان بھی صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے جمع کرانے ہیں، پروسیکیوٹ بھی صوبائی حکومت نے کرنا ہے، سزائیں بھی صوبائی حکومت نے کرنی ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات یہاں بھی DGISPR کہنا بھول گئے ہیں. یہ جو ہماری صوبائی KP کی حکومت ہے یہ تو کسی شہید کے جنازے میں نہیں جاتی. اگر دہشت گردی کے واقعے میں کوئی پولیس افسر، کوئی فوجی جوان، کوئی بندہ شہید ہو جائے تو ہمارے وزیر اعلیٰ اس کے KP کے اس کے جنازے میں نہیں جاتے. KP میں تو تیسری مسلسل حکومت ہے PTI کی جو دہشت گردوں کا تحفظ کر رہی ہے، اور یہ تیسری دہشت جو شہیدوں کے جنازے میں نہیں جاتی ہے. جو شہیدوں کا جنازہ پڑھنے پر یقین نہیں رکھتے انہوں نے دہشت گردوں کو کیا سزائیں دینی ہیں؟ انہوں نے دہشت گردوں کو کوئی سزائیں نہیں دینی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبائی حکومتوں کی نااہلی ہے وہ آج ایلیبوریٹ تو کی گئی ہے، لیکن اب صوبائی حکومتوں کی اس نااہلی کو ختم کیسے کیا جائے؟ کیسے صوبائی حکومتوں کو پابند بنایا جائے کہ اپنا CTD ٹھیک کریں، اپنی پروسیکیوشن ٹھیک کریں، جو دہشت گردی سے متاثرہ علاقے فوج نے کلیئر کر دیے ہیں وہ اپنی رٹ مضبوط کریں. کوئی روڈ میپ اس کا نہیں ہے، اور دونوں صوبائی حکومتیں یہ کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. نہ KP کی حکومت یہ کرنے کو تیار ہے، نہ بلوچستان کی حکومت یہ کرنے کو تیار ہے. یہ انہوں نے پرابلم کی نشاندہی تو کی ہے لیکن اس کا حل ابھی قوم کے سامنے نہیں ہے. حل نہیں ہے. سر ایک بڑا اہم ایشو اسمگلنگ سے ریلیٹڈ بھی ہوا، جنہوں نے کہا نان کسٹم وہیکلز، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی میں وہ جو ہے بڑی حد تک بڑے ایک لارج نمبر میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک بہت بڑا سیاسی مافیا ہے جو اس چیز کی روک تھام میں وہ نہیں چاہتا کہ یہ ختم کیا جائے. تو کس سیاسی مافیا کی انہوں نے بات کی ہے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا بس اسمگلنگ کے اہم ایشو؟ اب دیکھیں نا، باجوہ صاحب کے دور تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ فوج خود اسمگلنگ کراتی ہے. بھلے سے جو تیل آتا ہے، افغانستان کے بارڈر سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ کہتے تھے فوج اس میں ملوث ہے اور مقامی فوجی کمانڈرز جو ہیں وہ یہ مل کے کراتے ہیں. لیکن عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے بعد اس اسمگلنگ کے خلاف ہم نے بڑا کریک ڈاؤن دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے پشاور کی جو ڈالر مارکیٹ ہے وہ بند ہوئی ہے. ہم نے افغانستان کے بارڈرز بند ہوتے دیکھے ہیں. جو چمن کے بارڈر کی بات کی 10 مہینے سے بند تھا،
उन्होंने बंद किया हुआ था पाकिस्तान ने कि पासपोर्ट पे होगा। इसी तरह ईरान के बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि स्मगलिंग रोकी गई है, जिसके बाद वहाँ ईरान से एक मिसाइल भी फायर हुआ है। तो स्मगलिंग पर आसिम मुनीर के दौर में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, और ये क्रैकडाउन की वजह से ही हमें कहीं न कहीं दहशतगर्दों का और स्मगलर्स का जो एक नेक्सस है वो सामने आया है कि स्मगलर्स अपनी स्मगलिंग खुलाने के लिए अब दहशतगर्दों के प्रेशर को इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज भी यही बात कह रही है और लोग भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन एक अफसोस है, कहा जाता है माफिया है, 8-10 लोग हैं, कोई उनके नाम नहीं बताता। कहते सियासी हैं माफिया है। 4-6 लोग हैं, 8 लोग हैं, भाई वो कौम के मुजरिम हैं, उनके नाम क्यों नहीं सामने लाए जाते? उनको बिल्कुल गिरफ्तार ऐसी। किया जाता है, वो डॉलर बार ले जाते हैं। ये अफगानिस्तान की स्मगलिंग में जी 8-10-12 लोग हैं, उनका माफिया है, कोई उनके नाम हमें क्यों नहीं बताता? और क्यों नहीं बताता कि अगर फौज अब इस स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन ले रही है तो कौन है वो सियासतदान? पहले तो ये फौज के पीछे छुपते थे, कहते हैं बाजवा साहब के दौर में। अब अगर आसिम मुनीर साहब स्मगलिंग पे क्रैकडाउन कर रहे हैं और आप 15 मिलियन लीटर से उसको 6 मिलियन लीटर पे ले आए हैं ईरानी तेल को, और आपने अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी है और वहां से स्मगलिंग को भी रोक रहे हैं, और सॉफ्ट बॉर्डर 10 महीने से चमन का बॉर्डर बंद था, तूरखम का बॉर्डर आपने बंद रखा, आप नहीं होने दे रहे स्मगलिंग, तो और आप अब कह रहे हैं कि स्मगलर्स ही दहशतगर्दों को फंड कर रहे हैं, तो इन स्मगलर्स को कौम के सामने लाएं, इनके नाम, इनका सब कौम के सामने आना चाहिए, इनको ट्रायल करें स्मगलिंग में, इनको कानून के कटहरे में लाएं, ताकि हम अगर हम दहशतगर्दों को पकड़ने में भी कामयाब नहीं तो स्मगलरों को तो पकड़ लेना। ये अपना नेटवर्क भी पाकिस्तान में चला रहे हैं, इनको गिरफ्तार करें, इनको सजाएं दें, इनको पकड़ें, इनके चेहरे कौम के सामने आने चाहिए, ताकि कम से कम स्मगलर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन एक और चीज है कि आपने स्मगलिंग बंद की है, बिल्कुल ठीक है, आपने स्मगलिंग बंद की है, लेकिन अभी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं नजर आया। हमें स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन नजर आता है, लेकिन स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं नजर आया। और मैं चाहता हूं कि फौज और बाकी कानून नाफिज करने वाले इन तमाम स्मगलर्स को भी कौम के सामने लाएं, ये कौम के मुजरिम हैं, इनको सजाएं होनी चाहिए ताकि स्मगलिंग भी खत्म हो और स्मगलर्स भी खत्म। बिल्कुल बजा का आपने सर। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें दे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह।